اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اہل سنت و جماعت کو ایک ایسے گروہ سے نوازا جن کی نسبت سے ہی بخششیں عطا ہو جاتی ہیں، مغفرتیں مل جاتی ہیں اور درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک بہت بڑا نام سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو غوث زماں، قطب دوران اور مولا علی کے حقیقی جانشینوں میں سے ایک جانشین ہے۔ تو یہ تصوف کے بادشاہ، عبادت کے بادشاہ، حکمت کے بادشاہ، اصول کے بادشاہ، فرا پین کی نظر، سوچ کی پاکیزگی، قلب کی طہارت، سب چیزیں اگر ایک شخصیت میں اکٹھی ہو جائیں تو اس کا نام سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بن جاتا ہے۔ بچپن میں پاکیزہ سوچ کے حامل تھے، والدہ بھی اللہ کی ولیہ تھی، والد بھی اللہ کے ولی تھے۔ تو جب ماں اور باپ مقبول خداوند ہوں تو بیٹا کیوں نہیں تمام اولیاء کا سردار کیوں نہ بنے؟ آپ کی زندگی مختلف نوع کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ان کے اصول کے لیے آپ نے بہت زیادہ سفر کیا، مسلسل عمل میں اپنے آپ کو مشغول رکھا، تزکیہ نفس بھی کرتے رہے، اصلاح اعمال بھی تھی، اور وجود اللہ کی ولایت کا ایک نمونہ محسوس ہوتا تھا۔ بہت چھوٹے سے تھے تو حصول علم کے لیے لمبا سفر اختیار کیا۔ والدہ نے کچھ اشرفیاں لباس میں سی دی، رستے میں ڈاکہ پڑا، ڈاکو نے لوٹ لیا تو غوث پاک سے پوچھا کہ بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میرے پاس ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا میرے پاس اشرفیاں ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں تو نظر نہیں آ رہی۔ کہا میرے کرتے میں سلی ہوئی ہیں۔ جب کرتے کو کھولا گیا تو اس میں اشرفیاں سلی ہوئی تھی، تو ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا اگر آپ کہتے تو یہ اشرفیاں بچ سکتی تھی، آپ نے کیوں نہیں محفوظ کی؟ تو کہا جب میں گھر سے چلا میری والدہ نے مجھے وصیت کی تھی کہ بیٹا کسی بھی حال میں جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ سے بچنا ہی ولایت ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنا ہی ولایت ہے۔ تو ڈاکوؤں کا سردار آپ کے قدموں میں گر گیا، آپ کا ہاتھ پکڑا، اللہ سے سچے دل سے توبہ کی اور وقت کے اولیاء میں اس کا شمار ہوا۔ سیدنا غوث پاک جب واز فرماتے تھے تو 5 لاکھ بندے ایک وقت میں آپ کا واز سماعت کرتے تھے، یعنی اگلے جو سنتے تھے وہ پچھلوں کو بتاتے تھے اور پچھلے ان سے پچھلوں کو بتاتے تھے۔ اس طرح 5 لاکھ بندوں تک بیک وقت آپ کا پیغام پہنچ جاتا تھا۔ اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی رب کی رضا کے لیے، جنہوں نے اپنے نفس کی مخالفت کی، اپنے رب کی اطاعت کی، جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو پس پش ڈالا اللہ کی رضا میں کہ متلاشی ہو گئے، اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں گم کر دیا۔ وہی جو شعر ہے بلے شاہ کا کہ ہوں انا للہ کہہ کے، ہوں انا للہ آگ کے، سب کرو دعائیں اللہ ہی سب ہو گیا عبداللہ نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے اپنی ذات کی نفی کرتے تھے، اللہ کا اس بات کرتے تھے، سچے رب کے احکامات لوگوں کو سناتے تھے، نواہی اور اوامر کا ذکر کرتے تھے۔ اس لیے آج ان کی قبروں سے فیض ہو رہا ہے، آج ان کا کردار لوگوں کے لیے مشعل راہ بن گیا ہے، اور ان کی ہستیاں آج بھی پوری کائنات پہ راج کر رہی ہیں، اور ان کی فکر، انہی کا ذکر پوری کائنات میں رائج ہے۔ اللہ ہم سب کو اولیاء کے نقش قدوم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کی زندگیاں آسانیوں سے بھرپور کرے، اور اللہ ہم سب کو بھی روحانی عروج عطا فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔